الحمد للہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال و جواب کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ سیشن نمبر 12۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس وجہ سے جو سیشن کی ٹائمنگز ہیں وہ مستقل طور پر ایک جیسی نہیں جاری کی جا سک رہی، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج کا جو وقت تھا وہ ہنگامی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کو شروع کریں۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انفرادی و اجتماعی فرض صلات کے ساتھ اقامت کہنا لازم ہے، اور کیا عورت اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ جماعت سے یا اکیلے فرض نماز ادا کرتے وقت اقامت کہے گی؟ اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ سوری میں نے سنا نہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ انفرادی و اجتماعی فرض صلات کے ساتھ اقامت کہنا کیا لازم ہے، اور کیا عورت اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ جماعت سے یا اکیلے فرض نماز ادا کرتے وقت اقامت کہے گی؟ خواتین امامت کر سکتی ہیں؟ مطلب خواتین اپنی خواتین میں امامت کر سکتی ہیں۔ ابو داؤد میں اس کے لیے بتایا ہے کہ خاتون جو ہے وہ بیچ میں کھڑی ہوگی۔ اس کے لیے جیسے امام کا ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ آگے کھڑا ہوگا مردوں میں، اور اس کے مقتدی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جو خواتین کے لیے ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے جو امامت کر رہی ہے وہ صف میں ساتھ کھڑی ہوگی، اپنی مقتدیوں کے ساتھ بیچ میں کھڑی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس طرح کی کہ وہ جب خواتین جو ہے وہ امامت کرنا چاہیں آپس میں تو اس وقت جو ہے وہ صف کے بیچ میں جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھائی جائے گی تو اقامت کہی جائے گی، اور اقامت کے ساتھ ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ اور انفرادی اس کے لیے جو آپ کہہ رہے تھے کہ انفرادی کا کیا معاملہ ہے، تو انفرادی اجتماعی فرض صلات کے ساتھ اقامت لازم ہے۔ فرض کے لیے تو سبھی مانتے ہیں، انفرادی میں اصل میں کچھ لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ انفرادی نماز میں اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعجب ربکم، اللہ تعالیٰ تمہارا رب اس شخص پہ بڑا تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ جو اپنی بکریوں کو چرا کے کسی پہاڑ میں چلا جاتا ہے، یؤذن بالصلاۃ ویصلی فیقول اللہ عز وجل، اور پھر وہ اذان دیتا ہے نماز کے لیے اور نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے اذان کہی اور نماز کی اقامت کہی، اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دی، اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اکیلا بھی جو ہے وہ اذان بھی کہہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت بھی کہہ سکتا ہے۔ ہاں، اگر بعض لوگوں کا اس پہ جو ہے وہ سوال یہ بنتا ہے، شاید یہی وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اقامت کیے بغیر انفرادی طور پہ نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز اس کی انفرادی طور پہ ہوگی یا نہیں۔ کچھ لوگ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کے حوالے سے جو موجود ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ اقامت کا حکم نہیں دیا جب گھر میں نماز پڑھائی تھی انہوں نے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حدیث سے وہ ملتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے ہاتھوں میں تطبیق کری تھی رکوع کے وقت، جو ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، جو حافظے کے معاملے کی وجہ سے، تو شاید، اور یہ اسی وقت کا معاملہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی وقت کا واقعہ مطلب، تو اس لیے وہ اتنا جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ باقی اقامت ایک نماز کا حسن ہے، نماز کی ابتدا ہوتی ہے اس سے، تو کہی جائے گی اقامت، چاہے وہ گھر میں خواتین کی حوالے سے ہو یا انفرادی نماز کے حوالے سے ہو، تو وہ کہنی پڑے گی اقامت۔ ٹھیک ہے۔ محمد صادق نے پوچھا ہے کہ زیادہ تر لوگ سکتوں والی جو احادیث ہیں ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں، یا اس بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ
وضاحت کر دیجیے کہ سکتوں کے حوالے سے جو دیکھیے اس کے حوالے سے میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی وضاحت کی تھی اور میں نے بتایا بھی تھا کہ صلاۃ المسلمین میں سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ امام کے 2 سقطات کا چیپٹر باندھا ہے اور اس میں مطلب واضح کر دیا ہے کہ وہ سقطات کیے جائیں گے کہ جس میں پھر مقتدی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. جہاں تک بات ہے ابو داؤد کی اس حدیث کی جس پہ شاید پہلے بھی تھوڑی سی ہماری گفتگو رہی تھی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکت سقطتین کے جو الفاظ ہیں ابو داؤد کے اس میں حسن بصری ہیں اور ان کا ان ہے اور ان کی تدلیس کی وجہ سے اس کو لوگ ضعیف کہتے ہیں. لیکن میں نے شاید بتایا تھا پہلے بھی کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان ہو تو اس میں سماع کی صراحت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میری بات نہیں، یہ محدثین کی بات ہے، کیونکہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس موجود تھی. تو جب راوی کے پاس لکھی ہوئی کتاب موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اس سے سن لیا ہے، وہ چیز اس کے پاس آ گئی ہے. اس لیے اس پہ محدثین کا ہی قول ہے کہ اس پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سماع کی صراحت کی سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوں تو ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. سلار خان اور اس کے حوالے سے جو کسی نے کہا ہے کہ وہ پوری بحث تو وہ لکھی ہوئی ہے بحث، باقی میرے پاس اگر آپ کوئی سوال آئے گا تو میں اس پہ بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سالار خان نے سوال کیا ہے، حدیث کا حوالہ انہوں نے پیش کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے پھر اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی راستہ نہ پائیں تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں. پوچھتے ہیں کہ تو کیا اگر کوئی لڑکا جو کہ 14 یا 15 سال کا ہو پہلی صف میں اول کھڑا ہو جائے تو کیا اس کو پیچھے کر کے بڑے کو آگے کر سکتے ہیں؟ بالغ اگر بچہ ہے تو ضرورت نہیں ہے پیچھے کرنے کی. اگر 14-15 سال کا بچہ تو بلوغت کو پہنچ ہی جاتا ہے. چھوٹے بچے اگر لگ جائیں صف میں تو کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کی صف پیچھے ہوگی اور بڑوں کی صف آگے ہوگی. تو اگر 14-15 سال کے بچے کو تو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. چھوٹا بچہ ہے کوئی جو آگے لگ گیا ہے اور اس صورت پہ لگ گیا ہے کہ پیچھے کوئی بچہ نہیں ہے تو اگر کوئی بچہ اور آتا ہے تو وہ اس کے اپنے ساتھ پیچھے لے لے اور وہ اس کی صف بنا لے. اور کیونکہ صف کا طریقہ کار یہ ہے پہلے مردوں کی صف ہوگی پھر بچوں کی صف ہوگی پھر خواتین کی صف ہوگی. صحیح. تو اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا نابالغ بچہ جو ہے امامت کر سکتا ہے؟ نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، نوافل کے علاوہ بھی. نوافل کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. صحیح مسلم میں ہے اور وہ تقریباً عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کے تھے، شاید 6 یا 7 سال کے تھے اور وہ امامت کرتے تھے اپنی قوم کی. یہاں تک کہ ان کا سطر بھی پورا ڈھکتا نہیں تھا تو ان کی خواتین نے کسی نے کہا کہ بھائی اپنے امام کا سطر تو پورا کر لو کیونکہ وہی حافظ تھے، ان کو قرآن زیادہ یاد تھا. صحیح. تو وہی پھر جو ہے وہ امامت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سالار خان کا ہی ایک اور سوال ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں یا عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں آدھا مہینہ یا پورے مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں تو بتائیے کہ اللہ نے قرآن مجید کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے یا پھر اسی طرح تلاوت کرنے کے لیے؟ مطلب ایک جو رمضان کی روٹین ہے دونوں چیزوں کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تلاوت کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ تلاوت کریں گے اس کو پڑھیں گے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنہ، جو شخص فلہ عشرۃ حسنہ، جو شخص جو ہے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. صحیح. ولا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، ولکن اقول بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا کہ جس شخص نے الف لام میم صرف اٹھا کے تلاوت کر لیا، اسے پڑھ دیا، تو 30 نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں اس کے میزان میں لکھ دی جاتی ہیں. یہ تلاوت کرنے کا ثواب ہے، تلاوت کرنے کی فضیلت ہے. صحیح. رہی بات اس کی کہ ترجمہ اور اس کے معنوں کے ساتھ بھی بالکل یہ ہر مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کے معنی سمجھے. تلاوت کیے جا رہا ہے اس کا ثواب تو اسے مل رہا ہے لیکن اسے پتہ تو ہو کہ اس کا رب اس سے کہہ کیا رہا ہے. صحیح. جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی احکامات جاری کر رہا ہے
تو ہر مسلم کے لیے ضروری یہ جاننا کہ اس کے رب نے اس سے کہا کیا ہے، اس کے رب نے اس سے کلام کیا کیا ہے، اس کے رب نے اس سے بات کیا کی ہے، تو اس کو معنی اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، تلاوت قرآن مجید بھی کرنی چاہیے۔ اور رہی بات رمضان کے حوالے سے، یہ اس لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، تو اس مسنون طریقے کو اپنانے کے لیے ہم اس پہ زور دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل اترا کرتے تھے، تلاوت کا دور چلتا تھا، تو تلاوت کی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ہر کوئی اس کے معنی مفہوم نہیں سمجھتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ 3 دن تک کی اجازت ہے کہ اس پہ قرآن مجید آپ ختم کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو۔ تو ظاہری بات ہے وہ صرف تلاوت ہی ہوگی نا، 3 دن میں جو ہوگا وہ تلاوت ہی کرے گا وہ، اور اس کا ثواب ہے، 3 دن سے کم میں نہیں کر سکتا وہ 3۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ساری زندگی کی روٹین تھی یہ، اچھا، انہوں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں روز کروں گا ختم۔ جی جی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ ان کے پاس گئے، آپ مطلب چہرہ سرخ ہو گیا اس بات پہ کہ یہ تم نے کیا قسم کھائی ہے کہ روز قرآن مجید ختم کرو گے، روز روزے رکھو گے، اور جو ہے وہ روز رات کو نماز پڑھوں گا میں، سوؤں گا نہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے جوانی تھی نا، تو آپ کو اس بات پہ غصہ آیا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور انہوں نے گدا بچھایا، آپ گدے پہ بیٹھے بھی نہیں، آپ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدے سے ہٹ کے بیٹھ گئے، گدا میرے اور آپ کے پیچھے پڑا رہا، مطلب غصے کا آپ نے اظہار ایسا کیا، آپ اس پہ تشریف فرما بھی نہیں ہوئے، اور پھر آپ پوچھا کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایسے ہی کہا ہے۔ پھر ان کی سمجھے ایک نیگوشیشن چلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ بھائی انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 3 روزے رکھ لیا کرو ایام البیس کے، تمہیں 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا، 13 14 15۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر بات چلی آدھا مہینہ 15 دن، آخر میں بات اس پہ آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ تم اب اللہ کے نبی داؤد کی طرح روزے رکھو، داؤد علیہ السلام کی طرح، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، روز روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا، 1 دن چھوڑ کے روزہ رکھنے کی بات ملی۔ اور پھر اس پہ آیا کہ قرآن مجید 1 دن میں، آپ نے فرمایا مہینے میں 1 بار ختم کر لو، وہ نہیں مانے، پھر کم کم کر کے آخر میں اسی بات پر آ کے بات ختم ہوئی کہ 3 دن کے اندر آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہاں تک فرما دیا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید پڑھا اس نے کچھ نہیں پڑھا، اس کی معاملہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ 3 دن سے کم میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک ہلچل مچ جائے گی اس کو پڑھنے میں یا ختم کرنے، تو اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات اپنی درست ہے، لیکن تلاوت کا ثواب جو ہے وہ اجر وہ ملے گا انشاءاللہ جب انسان اسی نیت کے ساتھ پڑھے گا تو۔ اچھا، آفتاب اعجاز صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ 3 وتر 2 سلام سے پڑھنا ہے تو نیت کیسے کرنی ہے؟ پہلے 2 وتر پھر سلام پھیر کر پھر 1 کی نیت کرنی ہے اور پڑھنا ہے، یا ایک ہی دفعہ 3 وتر کی نیت سے 2 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے؟ نیت تو آپ نے کوئی آپ نے کہ تھوڑی کرنا ہے منہ میرا کعبے کی طرف، 2 رکعت میں وتر کی نیت کرتا ہوں، ایسے تھوڑی کرنی ہے، بس آپ نے جب 3 رکعت وتر پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ بھائی میں 3 رکعت وتر پڑھوں گا، تو 2 رکعت آپ نے پڑھا، اس کا طریقہ کار بتایا نا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کی جائے گی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے گی، اور پھر آپ سلام پھیر دیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، آپ تینوں کل پڑھ سکتے ہیں اس میں آخری وتر میں، اور پھر آپ جو ہے وہ دعائے قنوت وغیرہ پڑھیں اور جو ہے وہ وتر کے لیے سلام پھیر دیں۔ صحیح۔ اچھا، نیت تو کسی بھی نماز کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اس میں زبان سے نیت، زبان ویسے تو ہر کام کی نیت ہوتی ہے، وہ آپ دل میں ارادہ کرنا ہے، نیت ہے جو آپ میں ابھی یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں اس نیت سے کہ مجھے یہ جوابات دینے، ایسے کوئی شخص اٹھ کے نماز پڑھنے جائے گا اس کی نیت یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، زبان سے باقاعدہ کہنا یہ کسی حدیث سے قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ قنوت نازلہ آج کے دور میں پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کیا انہوں نے۔ قنوت نازلہ اگر آپ پہ کوئی دشمن ہے تو آپ پڑھ دیں ان پہ، بھائی دشمنوں پہ بددعا ہے نا قنوت نازلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بئر معونہ ہوا تھا، جب مسلمین کے 70 قراء کو شہید کر دیا گیا تھا بئر معونہ کی جگہ پر لے جا کر، اور وہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے، وہ ایسے زبردست قسم کے لوگ تھے جو مسجد میں
نمازیوں کے لیے مسجدیں لا کے رکھتے تھے، پانی بھرا کرتے تھے، راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، دنوں میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، اصحاب الصفہ پہ خرچ کیا کرتے تھے، مطلب بہترین لوگ تھے 70 لوگ. تو یہ جو قبیلہ تھا رال زکوان، یہ قبیلے وغیرہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ آپ سے گزارش کی، مطلب بہروپیہ بن گیا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے جو پیچھے خاندان والے قبیلے والے ہیں ان کو جا کر جو ہے وہ ہم تو سکھا سکیں اسلام. اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ ان کو ہم نے قتل کر دینا ہے. اور راستے میں جب وہ رکے تو ان کے جو امیر تھے، کیا نام ہے ان کا، نام ابھی ذہن سے نکل گیا، بہرحال وہ جو تھے 70 قرات جو تھے ان کے ساتھ جو ہے پھر انہوں نے یہی کیا کہ ان سب کو شہید کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بڑا جو ہے وہ دکھ ہوا، صدمہ ہوا تھا آپ کو کہ اتنے بہترین 70 لوگ میرے جو ہے وہ مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پورے 1 ماہ تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی تھی، بد دعا دی تھی ان پہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اور اس کی ایک باقاعدہ جو دعا اللہم انا نستعینک والی، اور وہ دعا آپ پڑھتے تھے اور ان پہ آپ بد دعا بھیجتے تھے. یہ ایک واحد جو ہے وہ قنوت نازلہ کا طریقہ جو مسنون ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو آج کے دور میں اگر آپ کی ایسی کوئی دشمنی ہوئی ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کی ہے یا آپ کو لگتا ہے زیادتی کر رہا ہے، کوئی ایسا دشمن ہے اتنا طاقتور ہے کہ آپ یہ بھی اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوگی نا دشمن، یہ تو نہیں کسی شخص کو ذاتی دشمن ہو اس کے لیے کچھ نظر. جی ظاہری بات ہے، یہ تو والی دشمنی تھوڑی ہے کہ میرے گھر کے باہر تم نے پارکنگ کرنے نہیں دی گاڑی کی تو وہ جا کے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دے، پڑوسی نے کی ٹھوکنے نہیں دیا وہ قنوت نازلہ شروع کر دے. ظاہری بات ہے کوئی بڑا ایسا معاملہ جائز ہے، اور کفر اور اسلام کا ہی معاملہ سب سے مطلب بڑا معاملہ ہے کسی بھی مسلم کے لیے. جہاں کفر اور اسلام کا معاملہ ہو تو وہاں پہ آپ قنوت نازلہ پڑھیں. ٹھیک ہے. عائز خان نے پوچھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر دی جائے گی؟ کیا خالی پلاٹ مویشی پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ کہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے 120 گز کا، خالی ہے، بیچنے جاؤ تو بکتا نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ بیچتے جاؤ تو بکتا نہیں ہے، اب اس کا کیا جواب دوں بھائی میں، باقی زکوٰۃ تو دینی ہے آپ کو. خالی پلاٹ ہے، آپ کی وہاں پہ رہائش نہیں ہے، آپ کی وہاں پہ رہائش کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر کے علاوہ وہ جگہ ہے، یعنی کہ آپ کسی کرائے پہ نہیں رہتے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر آپ کا اپنا ذاتی ہے جس میں آپ رہائش پذیر ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی گھر خریدا ہے، کوئی کرائے پہ چڑھایا ہے یا خالی پڑا ہے، تو وہ تو آپ کا ایسٹ ہے بھائی. اور ایک جمع کندہ رقم ہے آپ کی، وہ جمع کردہ رقم ہے. اور ایسٹ پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسٹ پہ آپ کی جمع کردہ مال پہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کا گویا کہ مال ہے. اب وہ نہیں بک رہا تو اس کے بارے میں بھائی میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے. آپ اتنا نہیں بتاتا ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے آپ نے. البتہ پراپرٹی چاہے وہ پراپرٹی خالی پڑی ہو، کرائے پہ چڑھی ہو، کسی کو دی گئی ہو، اگر وہ آپ کے ذاتی استعمال کے پرپس کی نہیں ہے تو وہ آپ کا ایکسٹرا مال ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. مویشیوں کا وہ پوچھ رہے ہیں، اگر تو مویشیوں کی بالکل ایک الگ نصاب ہے. 40 سے 120 بکریاں ہوں گی تو 1 بکری دینی ہے، پھر 120 سے 200 بکریاں ہوں گی تو 2 بکریاں دینی ہے، پھر ہر 100 پہ ایک بکری پڑتی جائے گی. صحیح. 20 گایوں پہ جو ہے وہ 1 گائے دینی ہے. صحیح. اور 5 اونٹوں پر 1 اونٹ دینا ہے، 1 اونٹ کا بچہ دینا ہے. تو یہ تو ایک کافی جو ہے وہ آج کل کے دور میں تو خیر اتنا معاملہ بھی نہیں ہے مویشیوں والا، تو وہ ایک سب کے نصاب ہیں. صحیح. اس کے اپنے مویشی کے اپنے نظام ہیں، نصاب ہیں، زمین کا اپنا نصاب ہے، رقم کا اپنا حساب. زمین پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا کوئی لفظ کچھ کہا جاتا ہے نا اس کو، زمین کے لیے جو زراعت نہیں، زمین کے لیے جو نکالی جاتی ہے وہ زکوٰۃ ہی کہلاتی ہے، اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ ابھی تک تو زکوٰۃ ہی استعمال کیا ہی ہے. آج آپ کوئی نیا ورڈ دے رہے ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ایک لفظ ہے اس کے بارے میں جو زکوٰۃ نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں شاید. خمس کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں، خمس جو ہے، خمس جو ہے وہ تو مال غنیمت جو آتا ہے نا، مال غنیمت میں سے 1/5 حصہ جو ہے وہ مسلمین کے بیت المال میں جمع کیا تھا، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. جی، وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. سالار خان کا ایک اور سوال ہے کہ کیا کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہو اور پیچھے کوئی دوسرا حافظ نہ ہو تو کوئی شخص موبائل فون میں قرآن کریم دیکھ کر
اس کی سماعت کر سکتا ہے اگر جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، چھوڑ رہا ہو؟ حافظ نہیں ہے وہ، لیکن پیچھے لوگ جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی شخص، ضرورت نہیں ہے اس کو بالکل. نہیں اگر حافظ سامع موجود ہے، اگر سامع موجود نہ ہو، نہیں ہے، سامع موجود نہیں ہے اور موجود ایک نہیں ہے. حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے آپ کھڑے ہیں، دیکھیں پیچھے تو مجھے جو دلیل ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھے، وہ آپ کو دیکھ کے تراویح پڑھایا کرتے تھے، قرآن مجید ہاتھ میں لیتے پڑھاتے تھے. حضرت عائشہ پیچھے پڑھتی تھیں، وہ آگے ہوتے تھے. صحیح بخاری کے باب میں بھی ہے اور یہ ملتا ہے. باقی پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید پکڑ لینا مجھے تو یاد نہیں کوئی دلیل اس حوالے سے. ٹھیک ہے. حمزہ خان کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ جب مسجد میں تراویح نماز با جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے جماعت سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وجہ کیا ہے نہ پڑھنے کی؟ پڑھیں گے، ظاہری بات ہے. وہ نفلی ہو رہی ہے، یہ آپ کی فرض ہے. وہ جو میرے خیال سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دو جماعتیں ایک ساتھ کرنا، وہ فرض کی ہے کہ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو آپ اپنی فرض نماز ایک اور کھڑی نہیں کر سکتے باجماعت، کیونکہ اس کے لیے کہ جس نماز کی اقامت کہی گئی ہے اس کی وہی نماز ادا کی جائے گی، حدیث یہ ہے. تو اب یہاں پہ تو کوئی نفلی نماز میں تو اقامت ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کئی جماعتیں تراویح کی ہوتی تھیں ایک ہی وقت میں، ایک ساتھ ہی ہوتی تھیں. تو یہ تو پھر فرض نماز ہے، تو یہ تو آپ پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے. اچھا، ظفر اقبال صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی جانور کا نمازی کے سامنے سے گزرنا، جیسے بلی وغیرہ گزر جاتی ہے، تو نماز اس میں ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو ہی جائے گی ظاہر ہے، لیکن اس کی یہی کوشش کرے نہ گزرے، نماز تو ہو ہی جائے گی. ستھرا رکھا ہو اگر وہ، کیونکہ جانور ہے نا، وہ تو بیچ سے گزر جاتا ہے، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو ہی جائے گی. صبور خان نے سوال کیا ہے کہ کیا تقلید فرض ہے یا ہر شخص کو خود قرآن و حدیث سمجھنی چاہیے؟ چاروں امام واجب الاتباع ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ سوال. کس طرح کا تقلید فرض ہے؟ تقلید کی تو ہم خلاف اس طرح بتا چکے ہیں کہ تقلید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کی شکل بگڑی ہے. جب آپ نے کسی ایک امتی کو یہ مقام اور رتبہ عطا کر دیا کہ اس کی کہی ہوئی بات ہمارے کسی بھی دین سے، قرآن کی آیات حدیث سے ٹکرائے گی، وہ ہم رد نہیں ہونے دیں گے. تقریر کا یہی ہوا ہے کہ بلا دلیل جو ہے وہ کوئی امام فتویٰ دے اور اس کو بغیر دلیل کے مان دیا جائے، اسی کی وجہ سے تو اسلام بگڑا ہے. تو فرض تو خیر یہ فرض کیا نفل بھی نہیں ہے کسی کی تقریر کرنا. جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال پوچھ لو ان سے اپنا مسئلہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو. اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل علم جو ہے وہ اپنی بات اپنی طرف سے کچھ کہہ لے گا. اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے دلیل دے گا، وہ قرآن کی آیت پڑھے گا، وہ حدیث سنائے گا اور پھر جواب دے گا. جس کو نہیں معلوم اسے جواب مل جائے گا، دلیل کے ساتھ مل جائے گا. اگر امام صاحب دلیل نہ دیں تو آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کریں. جب آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے تب آپ تقریر کے بت کو توڑ دیں گے. صحیح. اگر کسی کی اتباع واجب ہے، کسی کی اتباع لازم ہے، تو وہ تا قیامت ایک ہی شخصیت ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی کی اطاعت کرنی ہے، انہی کی اتباع کرنی ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے. اور وہی حق و باطل میں تمیز اور فرق کرنے والے ہیں. کسی امتی کو چاروں امام ہو یا ان کے بعد کوئی شخص ہو یا پہلے کوئی شخص ہو، کسی کی آپ نے بات بلا دلیل کبھی نہیں ماننی. جب کبھی آپ بلا دلیل کسی شخص کی بات مانیں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، اس شخص کی بات مانی ہے جو وہ فتویٰ دے رہا ہے. آپ جب کبھی آپ کوئی سوال کریں کسی امام سے، کسی بھی شخص سے، کسی عالم سے، وہ آپ کو جواب دے تو آپ ضرور اس بات کو لازم بنائیں کہ اس سے دلیل لیں کہ بھائی جو بات آپ بتا رہے ہیں آپ کہاں سے بتا رہے ہیں. ضرور آپ کا بھروسہ اعتبار ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، لیکن آپ کا پھر بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے وہ چیز، آپ کو پتہ تو ہو نا کہ جو بات مجھے، جس چیز پر میں عمل کر رہا ہوں وہ مجھے کہاں سے ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن مجید نے بتایا، کہاں سے بتایا. تحقیق ضروری ہے نا. لیکن ہر سائل ہے وہ اتنا علم رکھنے والا تو نہیں ہوتا نا. علم نہیں رکھ رہا، دلیل تو لینا. دلیل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ معاشرے کے اندر ضعیف احادیث کا بھی ایک وہ ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. کم از کم یہ تو کریں کہ آپ اس سے تو یہ تو پوچھیں نا کہ یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو. کم از کم وہ پھر بات کی بات ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، وہ پھر اس کی اب تو خیر وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو چکا ہے
وہ بھی ساری آپ کے پاس اپلیکیشن سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے, تو آپ وہ ساری نیٹ پہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ کم از کم یہ تو انہوں نے بزرگ کی بات پہ چل رہے ہیں, جی کسی شخص کی جس کے پیچھے کوئی رسول اللہ کی نہ. اب جیسے مثال میں رمضان کی دے دیتا ہوں نا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ روزے کی آپ نے نیت کرنی ہے. اب آپ کو عالم صاحب نے بتا دیا, اب عالم صاحب تو بولے یہ حدیث ضعیف حدیث ہی کہاں ہے, ضعیف کی بات, ضعیف حدیث بھی کہاں ہے وہ بتا دو. اب ابھی صوم غد نویت من شہر رمضان جو ہے وہ کہاں ضعیف حدیث میں کہاں پر ہے. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ عالم صاحب نے گھر سے بنائی ہے. تو اسی طریقے سے کہ مطلب یہ تو چھوٹی چھوٹی میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں نا, تو جب آپ عادی بنا دیں گے نا اپنے علماء کو کہ وہ اپنی طرف سے باتیں کہیں, تو پھر آخر کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ابھی نکلا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نعمان خان سوال کرتے ہیں, ایک حدیث انہوں نے درج کی ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے. کہتے ہیں کہ اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں, اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز ادا کرتے ہیں. ابن عباس کا قول ہے جی. ہاں, قصر نماز کی مدت کے حوالے سے یہ حدیث ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کر دیں. اس کی میں نے پہلے اس کا جواب تو دیا ہے, مرتبہ دیا, لیکن گزشتہ مرتبہ اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہی 19 دن کا کیا تھا. وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ایسا ہوتا کہ آپ نے سفر 25 دن کا کیا ہے اور سفر کے 25 دنوں میں سے آپ نے 19 دن قصر کیا اور باقی کے 6 دنوں میں آپ نے پوری نماز پڑھی تو بات درست ہے پھر تو. لیکن جب میرا سفر ہی 19 دن کا ہے تو ظاہری بات ہے میں قصر بھی 19 دن ہی کروں گا. تو اس جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے اخذ کیا, انہوں نے پھر اس سے رجوع کر لیا. وہ ایسے کیونکہ وہ خود بھی پھر قصر کرتے تھے. صحیح, ان کا اپنا بھی قصر جو ہے وہ 19 دن سے زیادہ ثابت ہے. پھر اور دوسرے صحابہ کرام ہیں, حذیفہ رضی اللہ عنہ, ابن عمر رضی اللہ عنہ, یہ آذربائیجان میں پھنس گئے تھے. تو 6 ماہ تک جو ہے, کیونکہ آذربائیجان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ برف باری ہوتی ہے, راستے بند ہو جاتے ہیں, تو وہ ہر روز کے ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ واپس جانا ہے. لیکن اس دوران سفر چلتا رہا, جب راستے نہیں کھلے وہ وہاں پہ رہ گئے, تو وہ 6 ماہ تک وہاں پہ رہے اور 6 ماہ تک وہ قصر کرتے رہے. تو آپ کا سفر کی قصر کی مدت اس حد تک ہی ہے کہ جس حد تک آپ کا سفر ہے. جب تک آپ سفر میں ہیں آپ قصر کرتے رہیں. جب کبھی آپ سفر سے حضر میں آ گئے آپ کا قصر ختم ہو گیا. اب اس میں ایک وضاحت جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں, دوبارہ کر رہا ہوں, کہ لوگ جو سفر پہ جاتے ہیں, مطلب ملک سے باہر جاتے ہیں روزی روٹی کے لیے, نوکری کے لیے, تو جب تک ان کی نوکری نہیں لگتی تو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ابھی ان کا کچھ معلوم نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی جاب نہیں ہے, اس وقت تک تو وہ قصر کرے. بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نوکری بھی لگ گئی ہے, وہاں پہ رہائش پذیر بھی ہو گئے ہیں, فیملی بھی بلا لی ہے, چلے فیملی نہیں بھی بلائیے تب بھی اگر وہ وہاں پہ نوکری ان کی ہو چکی ہے, گھر ہے, اور سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اب حضر میں آ گئے, وہ اس کی پوری نماز پڑھیں. صحیح, جس جگہ پہ ہیں وہ, جیسے دبئی ہے, قطر ہے, سعودی ہے, جہاں بھی وہ رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پوری, اب آپ کس بات کے سفر میں ہیں, اب آپ کی نوکری وہاں پر ہے, آپ کا روزگار وہاں پر ہے, آپ کی رہائش وہاں پر ہے, منتقل ہو گئے, باقاعدہ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو آپ شفٹ ہو چکے ہیں, تو آپ اس کو کیسے سفر کے اندر گردان رہے اپنے آپ کو. آپ کو سفر آپ کا نہ یہ پاکستان اب سفر میں ہوگا آپ کا, وہ بھی حضر کہلائے گا آپ کا, جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہ بھی حضر کہلائے گا. یہاں آپ کا گھر باہر ہے ظاہر ہے, اور وہاں پہ آپ کا وہ ہے, یا تو آپ مکمل وہاں شفٹ ہو گئے ہوں گے, تو آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو آپ سفر کر لیں. لیکن کسی ایک جگہ کو تو کریں, آپ دونوں جگہ ہی قصر کر رہے ہیں, یا پھر آپ نے جہاں پہ آپ 10 سال لے رہے ہیں وہ قصر ہے, اور 10 سال پورا سال لے رہے ہیں, سوری, وہاں قصر ہے, اور ہفتہ یا مہینے کی چھٹی میں جہاں پہ آتے ہیں وہ حضر ہے. تو یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں نا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اتنے سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قصر کو چھوڑیں, اب جو ہے وہ حضر میں آ جائیں. ٹھیک ہے. محمد سیف کا سوال ہے کہ فطرانہ گندم سے دینا بہتر ہے یا کیش نقد بھی دیا جا سکتا ہے؟ الفاظ یہ ہیں حدیث کے کہ اپنے کھانے میں سے دینا ہے. تو جو چیز ہم کھاتے ہیں اس چیز میں سے آپ اپنا فطرہ دیجیے. وہ گندم ہے, چاول ہے, دال ہے, جو بھی آپ کی سمجھ آتی ہے, جو آپ کے روز مرہ کھانے کے طعام میں آتا ہے, غلے میں آتا ہے, آپ کے کیا کہتے ہیں راشن میں آتا ہے, روز جو آپ کا روز ہر وقت جو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ گندم اور چاول ہی ہے ہمارے معاشرے میں. تو آپ کو وہی دینا. نقد رقم کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. وہ راشن ہی ہے اور وہی دینا ہے, اور باقاعدہ الفاظ ہے کہ اپنے طعام میں سے دینا آپ ہے.
طعام میں سے طعام ہے. اس وقت تو کھجور ستو اور یہ چیزیں ہوتی تھی, تو وہ صحابہ کرام وہ دیا کرتے تھے. تو آج ہمارے دور میں جو ہے وہ گندم چاول وغیرہ ہے, تو ہم وہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ دینا کبھی ذرا یہ بھی بتا دیجیے. یہ عید سے آپ نے کچھ دن پہلے دینا ہے, 1 یا 2 دن پہلے. 2 دن پہلے تقریباً جو ہے وہ, کیونکہ اکثر لوگ صحابہ کرام, ہاں یہ نہیں کہ آپ نے ابھی سے دینا شروع کر دیا. جو طریقہ کار ہے وہ غلہ آخر میں آئے گا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ غلہ آخر میں آئے, عید سے پہلے جمع ہو اور پھر وہ بڑھ بھی جائے. صحیح. مسلمین کو اصل تو عید کا جانے سے پہلے اصل تو چیز یہ ہے نا کہ عید کا کھانا ہے وہ غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, کہ ان کا عید کا کھانا جمع ہو جائے. تو آپ جب اسے جمع کریں گے بالکل آخر میں, اور اس سے پہلے آپ اس کو تقسیم کر دیں گے, تو جو غریب غربا ہیں, مساکین ہیں, یتیم ہیں, ان کے گھروں میں وہ کھانا مل جائے, ان کو پہنچ جائے. اور یہ مسلمین کے حق ہے, مسلمین کو ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. محمد سیف نے سوال کیا ہے کہ عورت کا جاب کرنا کس حد تک جائز ہے؟ بالکل اسی حد تک جائز ہے جس حد تک مرد کا جاب کرنا جائز ہے. فرق اتنا رکھیں کہ وہ اپنی شرعی حدود کو پامال نہ ہونے دیں. جو شریعت نے اس کو حدیں رکھی ہیں, وہ حدیں اس کی وہ پوری کرے. وہ بے پردہ نہ ہو, کسی ایسی جگہ پر نہ کرے کہ جس جگہ پر جو ہے وہ اس کا مردوں سے اخلاط ہو. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی خاتون بلا ضرورت جاب نہیں کرے گی, جیسے کوئی مرد بھی بلا ضرورت نہیں کرے. بالکل. کس کو شوق ہے کام کرنے کا بھائی؟ کوئی بیوہ ہے, یا کوئی اپنے گھر کی اکیلی کفیل ہے, یا وہ کوئی یتیم بچی ہے, وہ اپنا گھر پال لی ہے, تو اس کو ہم پابند کر دیں کہ نہیں بھائی تمہیں تو نوکری کرنی نہیں ہے. تو یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. ہاں آپ اس کو یہ چیز بابا ضرور کرائیں کہ آپ نے اپنی حدود کو پامال نہیں ہونے دینا, آپ نے اپنا شرعی پردے کا خیال کرنا ہے, اور جو مردوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے وہ ویسے ہی رکھنا ہے کہ جیسے خاتون کا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ اس کو بتائیں, اور کام کر کے پیسے کمائے جا سکتے. میں آپ کو اس کی صحابیات کی دلیل بھی دے سکتا ہوں. یہ اور بات ہے, وہ نوکری نہیں کرتی تھی لیکن کام کرتی تھی, کام کر کے پیسے کماتی. زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین چکی پیستی تھی, چکی پیس کے جو ہے وہ پیسے کماتی تھی, اور وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتی تھی. اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی شاید زوجہ ہیں کہ وہ کھجوریں جو ہے وہ اپنے باغات میں تھے نا, وہ اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے آتی تھی, کھجوروں کے توڑ کے ان کو, یعنی کہ وہ یہ والے کام ہے نا کہ جو مردوں کے کام, لیکن وہ یہ کام کرتے تھے وہ لوگ, وہ کرتی تھیں وہ خواتین. تو اس کے ذریعے اگر آپ کا مجبوری ہے, ہاں اس میں ایک بات میں اور شوقیہ کوئی کام نہ کرے گا کہ بھائی میں گھر میں فارغ رہتی ہوں, میں نے اتنا پڑھا لکھا ہے تو میں کم از کم جو ہے وہ جاب کر لوں. اس کا کوئی وہ نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جی 4 دیواری کی جتنی آپ کی اب خواتین ہیں جو آپریشن جن کا ہوتا ہے بچہ ہونے کے لیے, اگر آپ نے اپنی خواتین کو یہ سکھایا نہ ہو, ان کو گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھا ہو, تو کوئی مرد آپریشن کرے گا اس کا نہیں. یہ ساری بات ڈاکٹرز, یعنی کہ آپ جب بچوں کو پڑھائیں گے ڈاکٹر گھر کی 4 دیواری سے نکال کے پڑھیں گے نا وہ, تو وہ جب ڈاکٹرز بنیں گے تبھی وہ خاتون کو آپریٹ کر سکے گی نا, ورنہ تو مرد کریں گے بھائی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں جو خواتین کے مسائل ہیں, تو اگر وہ خواتین کو یہ سمجھ ہی نہیں دی جائے گی, ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جائے گا بالکل, تو پھر وہ کہاں جائیں گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا مقصد یہ ہے, اور ایسا کوئی حدیث نہیں ہے گھر کی 4 دیواری میں نہ رکھنا ہے. حدیث کے بعد نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی کہ گھر کی 4 دیواری میں رکھنا ہے. اصل چیز یہ کہ اگر گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے, شرعن وہ اپنی ساری چیزوں کو, حدود کو پورا کریں گے, برقرار رکھیں. جو بتایا نا قرآن مجید نے, اپنی زینت ظاہر مت کرو, پاؤں زور سے مار کے نہ چلو, اپنے دوپٹوں پلنوؤں کو اپنے سینوں پہ باندھ کے چلو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو, خوشبو لگا کے نہ نکلے, بن سور کے نہ نکلیں. یہ تو باہر نکلنے کے سب پروٹوکولز بتا دیے گئے, یعنی کہ نکل سکتی ہیں باہر. تبھی تو بتایا گیا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب خواتین مسجد جانے کے لیے روکا گیا, تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ روکنے والے چلے گئے بھائی. صحیح, روکنے والے چلے گئے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خواتین کا مسجد جانا بند ہوتا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں رکوا دیتی, کیونکہ
فیشن وغیرہ بڑھ گیا تو اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں ہو گئی نہیں نا, خواتین بناؤ سنگار کر کے آنا شروع ہو گئی. خواتین کے اعتکاف سے متعلق جو ہے جی تو اس وجہ سے ان کو پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب بات یہ ہے کہ منع کرنے والے جا چکے, ہم منع نہیں کر سکتے. تو آپ اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کریں تاکہ جو خواتین کے مسائل ہیں وہ خواتین ہی حل کریں. جو خواتین کی معاملات ہوں ان کے لیے ایسی خواتین بھی ہونی چاہیے جو پڑھی لکھی ہوں, جنہوں نے چیزیں دیکھی ہوں, ڈاکٹرز کی صورت میں ہوں, انجینئرز کی صورت میں ہوں اور دیگر دوسرے اس میں ہوں, تاکہ وہ ان کے مسئلے حل کر سکیں. صحیح. کلثوم ریاض. جی بالکل, اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ با حیا, با پردہ, با وقار جو جگہ ہے وہ اور متقی خواتین کوئی تھیں تو وہ امہات المومنین تھی. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, ہم سب کی مائیں, اور ان سب نے جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں کیا ہے. حضرت عائشہ, آپ کو بڑا مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مسجد میں اپنا خیمہ لگایا تو انہوں نے بھی لگا دیا. اب انہوں نے لگایا تو حضرت زینب نے بھی لگا دیا, انہوں نے لگایا تو تیسری نے بھی لگا دیا. اب آپ آئے تو آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, معلوم ہوا کہ یہ سب تو اس کے لیے آئی ہیں, یہ سب اعتکاف کے لیے اگر خیمے لگے. تو آپ نے آپ نے کہا یہ ابھی مسابقت ہو رہی ہے, یعنی کہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا معاملہ, ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور اس لیے ہو رہا ہے. تو آپ نے اس سال خود بھی اعتکاف نہیں کیا اور آپ نے وہ خیمے کھڑوا دی. اب وہ کہتے خیمے کھڑوا دیے اس لیے ان کا اعتکاف مسجد میں وجہ جو ہے وجہ یہ تھوڑی تھی کہ بھائی جو نا مسجد, آپ تو یہ فرماتے بھائی کرنا جاؤ گھروں میں جا کے کرو سب خواتین اپنے, تو بات صحیح تھی کہ بھائی مسجد میں نہیں کرنا. وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ ابھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں معاملہ ہو رہا ہے, اس لیے اعتکاف نہیں ہے, ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے. اور قرآن مجید کی جب قرآن وانتم عاکفون فی المساجد, جب تم مسجد میں اعتکاف کرو تو وہ حکم سب کے لیے ہے, وہ خواتین کے لیے بھی ہے, وہ مردوں کے لیے بھی ہے. تو وہیں پہ اعتکاف. جو لوگ ایک باقاعدہ جو ایک فرقہ جو ہے وہ جو ہے وہ مجبور کرتا ہے خواتین کو گھر میں اعتکاف کرنے, ان کا کوئی دلیل نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا تقریر والی بات, بالکل دلیل تو ان کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی صحابیہ نے یا کسی ام المومنین نے, کسی صحابی کی زوجہ نے یا بیٹی نے یا ماں نے گھر میں 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کا اعتکاف کیا ہو, گھر میں خیمہ بنا کے گیا. سب کا مسجد میں ہی ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے کلثوم ریاض کی طرف سے کہ کین وی فیس دا قبلہ, ریز آور ہینڈس اینڈ میک دعا بیفور افطار, از دیئر اینی ایویڈنس فار دس؟ دیکھیے افطار سے پہلے جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے, ابن ماجہ کی ہے حدیث صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار جو ہے وہ جب افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو وہ اگر وہ قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب آپ جو ہے وہ, آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا, بدر کے موقع پر آپ خیمے میں تھے تو آپ قبلہ رخ تھے, آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تنے ہوئے تھے, چادر اتنے تنے ہوئے تھے کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی تھی اور آپ دعائیں مانگ رہے تھے. تو بالکل یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طرح دعا مانگوں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. محمد سیف صاحب نے پوچھا ہے کہ 73 فرقوں والی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کس حوالے سے مطلب جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وضاحت جاننا چاہ رہے ہیں. 73 فرقے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وضاحت جاننا چاہ رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. دیکھیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد میں ہے اور یہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث تو خیر, کہ الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ, کہ دیکھو یار باخبر ہو جاؤ, تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنی ملت میں اپنی امت پہ 72 فرقے کر دیے. دوسری روایات ملتی ہیں کہ یہود نے 71 کیے, 70 جہنم میں, 1 جنت میں. پھر نصارہ ان سے ایک حد آگے بڑھے, انہوں نے 72 فرقے کیے, 71 جہنم میں اور 1 جنت میں. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ مِلَّةٌ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 اور میری یہ امت جو ہے, میری یہ جو ملت ہے وہ عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 فی النار, جس پہ سے 72 جہنم میں جائیں گے, وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, ایک جنت میں جائے گا, وَهِيَ الْجَمَاعَۃُ, اور وہ الجماعت ہوگی. دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک جو بچے گا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اب بات کلیئر ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے اور وہ ایک گروہ جو ہے وہ الجماعت ہے, اور وہ الجماعت وہی ہوگی کہ جن کا طرز عمل, جن کا طریقہ کار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ما انا علیہ واصحابی.
تو اب آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، صحابہ کرام کیا تھے، کیا وہ مسلم تھے یا حنفی تھے، کیا وہ مسلم تھے یا شافعی تھے، کیا وہ مسلم تھے یا حنبلی تھے، کیا وہ مسلم تھے یا مالکی تھے، کیا وہ مسلم تھے یا اہل حدیث تھے، کیا وہ مسلم تھے یا آج جتنے فرقے کے نام ہیں ان کے وہ تھے، وہ سب کے سب ایک ہی چیز پر تھے، هو سماکم المسلمین، کہ ان کے رب نے ان کا نام مسلم رکھا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ان انا الا رجل من المسلمین، کہ ہم مسلمین میں سے ایک آدمی ہیں، ہم جو ہے وہ مسلم ہیں۔ تو اب جو لوگ مسلم ہیں اور مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمین کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہیں، اسی الجماعت کو لے کے چل رہے ہیں، تو واضح ہے یہی 73 فرقوں کی ڈیفینیشن ہے۔ مطلب 72 فرقوں کا ٹھکانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جہنم ہے۔ میرا اور آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ اب وہ 72 فرقے کون سے ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں، تو جو بھی ما انا علیہ واصحابی سے ہٹ کے ہوگا وہ ایک فرقہ ہے۔ اچھا، صبور خان نے آپ کو، سفیان قریشی صاحب کو میرا سلام پیش کیجیے گا، تو سلام انہوں نے آپ کو پیش کیا۔ اور اگلا سوال ہے، استخارے کا اصل طریقہ بتائیے، عبداللہ احمد خان۔ استخارہ کا اصل طریقہ بتائیں، استخارہ نکلوانا تو نہیں ہے نا انہوں نے؟ طریقہ پوچھ رہے ہیں، خود کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں شاید اسی انہوں نے سوال بھی کیا، اچھی بات ہے کہ استخارہ نکلوا کے لا دو۔ جی مولوی صاحب پیر صاحب کو دے دیا نام اور اماں کا نام، اور جو ہے نا وہ استخارہ میں بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی لڑکی بہت اچھی ہے، بعد میں آگے پتہ چلتا ہے کہ وہ استخارہ تو صحیح تھا لیکن جو ہے نا لڑکی صحیح نہیں تھی۔ نہیں، لڑکا بھی اگر پیسوں والا ہوتا تو استخارہ صحیح آتا ہے۔ ہاں وہ یہ بھی ہے کہ استخارہ تبھی صحیح نکلتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ لڑکا جو ہے وہ باہر ملک میں جاب کرتا ہو اور لڑکی جو ہے وہ کوئی حسین پری ہو، تو اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو بہرحال استخارہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہے وہ آپ اس کے کیپشن میں بھی ڈال دیجیے گا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ پوری ایک طویل سی دعا ہے، وہ دعا آپ پڑھ لیں اور آپ اپنا کا حاجت بتا دیں اللہ کو کہ یہ میں اس حاجت کے لیے، وہ رشتے کے لیے ہے، اور نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی اور دوسرے معاملے کے لیے، اس کے لیے یہ استخارہ میں کر رہا ہوں۔ مطلب آپ کی نیت میں ہوگا، آپ کے ارادے میں ہوگا میں اس کام کے لیے یہ ارادہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ استخارہ کر لیں۔ کوئی بزرگ نہیں آئیں گے آپ کے خواب میں، کوئی رات کو آپ کی تکیے کے نیچے پرچی نہیں آئے گی، اور کوئی بھی آپ کو لاہ چلتے نہیں بتائے گا بھائی تم نے یہ کیا تھا۔ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خود بخود راستے پتہ چل جائیں گے۔ صحیح۔ اس پہ الفاظ یہ ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے میں اس کو کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے حق میں، میرے دین کے لیے بہتر ہے تو تو مجھے اس کی طرف موڑ دے، اور اگر یہ معاملہ جو بھی ہے وہ میرے دین میں، میرے حق کے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اور مجھے ایک ایسی طرف لے جا جو میرے لیے بہتر ہو۔ مطلب اس سے اچھی دعا اور کیا ہوگی؟ تو آپ نے اسی دعا کو پڑھ لینا اچھی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری ہوگی۔ بعض لوگ ملتے ہیں، یہ اسی سے منسلک مجھے ذہن میں بات آئی کہ میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا، میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیے جو چیز آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے نا تو وہ ہوگی، آپ اس میں کیا معاملہ ہے، وہ بہت سی چیزیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شرًا عسیٰ ان شیئا وہو خیر لکم، کہ کچھ چیزیں تمہیں بری معلوم ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات آپ سے کوئی چیز چھین کے آپ کو آزماتا ہے، کوئی آپ کا معاملہ مسئلے اور پریشانیاں میں ڈال کے آپ کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ تکالیف جتنی انبیاء کرام نے اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ اگر وہ آج کے دور میں اگر کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، ان کا یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا، ان کی تکلیفیں کیا تھیں، اپنوں سے لڑائیاں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لا رہا، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لا رہی، آسیہ علیہ السلام ایک ایسے شوہر کے پاس پھنسی ہیں جو کافر فرعون ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، ان کے ظلم کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا چھین لیا گیا ہے، ایوب علیہ السلام کتنے سال تک جو ہے وہ بیمار رہے ہیں، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پھر عزیز مصر کی بیوی کے جال سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصر کی عورتوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر آپ بات کتنی انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو وجی ڈالی جا رہی ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو گلا گھوٹا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ انعام مقرر کیا جا رہا ہے، 100 اونٹوں کا انعام، آپ کو اپنی جگہ چھوڑ کے جانی پڑ رہی ہے، تو مطلب
جتنی تکلیفیں انسان پہ اللہ کی طرف سے پڑتی ہیں وہ اس کو ضروری نہیں ہر دفعہ سزا ہو، لیکن کبھی اپنی سزا کو آزمائش بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور کبھی اپنی آزمائش کو سزا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا ہونے والے پر کہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد ہو چکا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کرتوتوں کی وجہ سے، زمین میں اور بحر اور تری میں سب جگہ پہ. تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کی اس پہ اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے، اپنے مسئلہ بھی ہوتا، اپنی ناسمجھی بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اللہ کی طرف سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ آزماتا ہے. اور وہ جیسی آزمائش انبیاء کرام کی یا صحابہ کرام کی ہوئی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جدی کتنی بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. جی جی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے، تو اس کو جو ہے وہ مضبوط بنانے کی وجہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ سونے کو نکھارنے کے لیے اس پہ سے کھوٹ باہر نکالنے کے خارج کرنے کے لیے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. اتنی قیمتی چیز ہے، آگ سے اس کو تپا کے نکالا جاتا ہے، پھر میل کچیل اس کا باہر کیا جاتا ہے اور اصلی خالص سونا پھر نکل جاتا ہے. تو یہی مثال دی جاتی ہے کہ انسان کو بہترین بنانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر وہ تکلیفوں کو سہنے کے اس کی عادت بھی ہو اور وہ اپنا کام بھی کر سکے. ٹھیک ہے. عبداللہ خان کا سوال ہے کہ جس طرح قرآن صلاۃ کا معنی ہم نماز کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کا معنی زکوٰۃ کیوں کرتے ہیں، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ مطلب ترجمہ اگر ہم صلاۃ کا نماز کر رہے ہیں اردو میں، زکوٰۃ کے معنی میں پاکیزگی کے ہیں اور مال کو پاک کرنے کے لیے پاکیزگی. اگر وہ ان شارٹ ورڈ کا معنی جو وہ یہی ہے کہ پاکیزہ، پاکیزگی اردو میں. جو نماز ورڈ ہے وہ ایسے اردو کا ورڈ تو وہ بھی نہیں ہے، جو نماز ورڈ ہے وہ فارسی کا ورڈ ہے. صحیح. تو بس وہ ایک حرف عام میں مستعمل ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سوم ہے اس کا معنی ویسے تو رک جانا ہے، سوم کے اپنے اصلی معنی تو رک جانا ہے، لیکن ہم روزہ کہتے ہیں اسے. تو وہ ایک استعمال جو اہل لغت نے سمجھنے کے لیے کر لیا، تو اسی چل رہا ہے. منذر عبد الرحمن صاحب نے پوچھا ہے، سلام کیا ہے پہلے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے سفیان صاحب سے کہ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو اگر عرب کے لوگ روزہ رکھ لیں اور ہم مسلمین کی شعبان کی 28 تاریخ ہو اور تب چاند نظر آ جائے تو ہم مسلمین کو کیا کرنا چاہیے؟ میں دبئی میں مقیم ہوں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں. اپنے امیر سے رابطہ کریں. مجھے نہیں معلوم نا کہ کیا وہاں کا رویت کا معاملہ ہے، مجھے تو بالکل اندازہ بھی نہیں ہے وہ کس چیز کے سینس میں کہہ رہے ہیں. اگر وہ ہاں دبئی نہیں، یہ الگ چیز ہے. بارہ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ جہاں وہ مسلمین کی ہماری آبادی موجود ہے نا، جی جی، تو وہ وہاں پر جو رویت انہوں نے فیصلہ کیا اس کے حساب سے چلیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، عقیل خان نے پوچھا ہے کہ قسم پر 3 دن کے روزے مسلسل ہیں یا ایک دن چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس قسم کے کفارے مسلسل کا نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. صحیح. دبئی سے عبداللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا ایسا کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں کہ جس میں انٹرسٹ نہ پے کرنا پڑے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک؟ صحیح ہے. وہ تو اگر 1 مہینے کے اندر کا ہوتا ہے نا ٹائم، جی جی، کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر کا پے کر دیے تو اس پہ وہ جو ہے وہ چارجز نہیں لگاتے، انٹرسٹ نہیں لگاتے، تو ٹھیک ہے. اگر وہ لیکن اس میں پہلے دے دیتے ہیں اس میں آپ پابند ہو جاتے ہیں نا، کبھی آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ کے اوپر وہ اپلائی ہو جاتا ہے. پابند ہونا پڑے گا آپ کو، ظاہری بات ہے. اگر آپ کسی سے قرض بھی دیتے ہیں تو آپ اسی ایک پابندی کے حساب سے رہتے ہیں. بھائی 6 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا ہے، 2 سال کا ہے، قرض اس کے حساب سے لیا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ نے کسی مطلب بینک سے ہی قرض دیا ایک طرح سے، اس کی 40 دن کی لمٹ ہوتی ہے، کسی میں 35 دن کی ہوتی ہے، 30 دن کی. صحیح ہے ہی نہیں. اچھا، وہ کیوں نہیں ہے صحیح، بتا دیں آپ. عرب میں ایام جاہلیہ میں یہی سود ہوتا تھا کہ ایک مدت تک ان کو جو ہے وہ قرض ادا کرنا ہے، اگر وہ اس مدت تک نہیں کرتے تو پھر ان پہ سود لگتا ہے. آج کے دور میں کریڈٹ کارڈ بھی وہی ایک مثال ہے کہ 40 دن تک آپ نے وہ رقم ادا کرنی ہے. اگر آپ 40 دن کے بعد تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 40 دن سے پہلے ادا کر دیتے ہیں وہ ایگریمنٹ، کیونکہ اس کے اندر سود موجود ہے، اور یہ اسی کی مثال ہے کہ جو عرب میں یہ ان کا فتویٰ. بھائی میں یہ بتا رہا تھا. یہ ٹھیک ہے. بہرحال احتیاط یہ ہے کہ نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ اگر آپ استعمال کریں گے نہیں تو جو سائل ہے اس کو ہم
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 40 دن کی مدت میں اس کو اس پہ کوئی پیسے اوپر نہیں دینے تو وہ اس کو کیا نام ہے لازم بنائے کہ وہ اس سے پہلے ادا کر دے پیسے. صحیح. اس سے بہتر ڈیبٹ کارڈ نہیں. ڈیبٹ کارڈ میں تو بھائی بہتر تو بہت ہے. ڈیبٹ کارڈ میں مسئلہ ہے کہ آپ کو ادھار نہیں ملے گا. جب کارڈ خالی ہوگا تو وہ منہ چڑھا کے واپس دے دے گا آپ کو کہ بھائی میں تو خالی ہوں. ٹھیک ہے جی. ہنا ہانی نے سوال کیا ہے کہ اگر پچھلے رمضان کے روزے جو بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں وہ اگر پورے نہیں کر سکیں تو کیا کریں؟ پورے نہیں کر سکیں اور اگلا رمضان آ گیا پورے نہیں کر سکے کرنے بھائی آپ نے تو بعد میں کریں, اس رمضان کی بات کریں. اچھا جی, پورے ہی کرنے, گنتی پوری کرنی ہے بھلے وہ 1 سال اگر گزر بھی جائے تو. ٹھیک ہے جی. اچھا, جو پہلے میں نے سوال کیا تھا دبئی والے صاحب کے حوالے سے, روہت کا, کہتے ہیں کہ اگر دبئی میں جماعت المسلمین کا امیر موجود ہو, اس صورت میں 28 کو چاند نظر آ جائے تو کیا کریں؟ چاند نظر آ گیا ہے نا, بس ٹھیک ہے پھر تو آپ روزہ رکھیں گے. چاند نظر آ گیا ہے نا, نہیں کہہ رہے 28 تاریخ کو چاند نظر آ جائے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے پیچھے کہیں گنتی میں غلطی ہو گئی نا. تو صحیح ہے, یہ دیکھیں انتظامی معاملہ ہے, اس کو یار ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہونے. صحیح. اور اس کو آپ اپنے انتظامیہ سے آپ رابطہ کریں, انہیں سے رجوع کریں. لائف سوالات ہیں کچھ ہمارے پاس, کیونکہ جو ہے وہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ غلطی ہو سکتی ہے, اگر وہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. ہاں لائف کویشچنز دیکھیں اگر کوئی اور سوالات ہیں تو. جی جی ہو چکا ہے یہ. کیا چیز آیا سوال یہ مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اتنی گستاخی کرتے ہیں, کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ کمنٹ پہ آیا, دیکھو نا عبد المجید آپ. بہرحال معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کے متعلق سوال ہے کہ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی شخص گستاخی کرتا ہے تو وہ اپنی خیر خود منائے, کیونکہ کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا کہنا جو ہے وہ گویا کہ آپ کے اپنے ایمان کو خیرآباد کہنا ہے. یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے لیے چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں, ایک ہی قرآن کی آیت نے سب کچھ وعدے کر دیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی پہلے مہاجرین اور انصار میں سے, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے بعد ان کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع میں وہ ایمان لاتے رہے نیکی سمجھتے ہوئے, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے کوئی کیسے جو ہے وہ کسی صحابی کے اس میں جو ہے وہ شان میں گستاخی کر لیتا ہے, اور جو ہے وہ یہ کہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے. کہیں سے یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے رسول سے فرمائے لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو, میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایک شخص اگر جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے اجر کے برابر ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا, ولا نصیفہ آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہو. تو گستاخی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں جو آپ ان کے ایمان پہ بات کر رہے ہیں, ان کی ایمان پہ بات کر رہے ہیں بھائی, یا رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہے. اچھا, اس میں معاملے میں جو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا, اس میں ایسا بھی ملتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا اور معاویہ کا فیصلہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہو. یہ ملتے ہیں الفاظ مصنف ابی شیبہ میں. تو اس سے تو ساری چیز ختم ہو جاتی ہے نا. جی, جب میں کہوں میرا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ کہہ کے مر جاؤں بھائی میں اور معیذ اپنا معاملہ اوپر دیکھیں گے جا کے, تو بعد والوں کو کیا ضرورت ہے کرنے کی بھائی کہ بھائی سفیان صحیح ہے عبد المعید صحیح ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو جن کے لیے آپ لڑ رہے ہو انہوں نے خود ہی اس بات کا کہہ دیا کہ اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. تو آپ کون ہوتے ہیں اس معاملے کو اٹھانے والے یا اس معاملے پہ لڑنے والے یا ان کی یہ گستاخی کرنے والے؟ سب سے اہم بات, اگر کوئی تنازع تھا معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ, اور اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, تو آپ اندازہ کریں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنازع کس کے ساتھ تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. بتا کیا شخصیت تھی, کیا حیثیت تھی علی رضی اللہ عنہ؟ بالکل اعلیٰ ترین نا. بالکل. اس بنیاد پر آپ کون ہوتے ہیں ان کی؟ آپ کے لیے تو معاویہ رضی اللہ عنہ پھر بھی ایک بڑی شخصیت ہی رہیں گے, آپ کے لیے تو رہیں گے نا. جی بالکل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر وہ کہتے ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا, ان کے بچوں نے کبھی نہیں کہا, اہل بیت میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا,
لیکن آپ آ گئے جو کہ آپ کی حیثیت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو آپ پھر اس پہ آگے بات کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے دیدار کیا ہو، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو، آپ پر ایمان لے کے آئے ہوں، آپ کے لیے کتابت کی ہو وحی کی، اور اتنے سارے دیگر معاملات ہیں، صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت کو انہوں نے اس کی عمارت سنبھالی ہو، مسلمین کی خلافت کو چلایا ہو، 20 سال ایک بہترین اسلامی حکومت کو قائم کیا ہو، آپ ان کے ایمان پہ اور ان کے گستاخی کر رہے ہیں، سمجھ سے باہر تلوار ہے۔ یہ اصل میں سلو پوائزن جی بالکل، یہ کیا گیا بخصوصیات پر ہی ہوتا ہے۔ ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ یزید کی برائیاں کرتے ہیں نا، یزید کو گالی دیتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، بلا دلیل جو بھی کچھ کہتے ہیں، ہم تو خیر اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ گالی دینا، لعنت دینا، ظالم کہنا اور فلا، میں نے جب بھی کہا تھا جو یہ کام کرتے ہیں کل کو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہیں گے، اس کے بعد وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہیں گے، پھر وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے، اور پھر وہ ایک وقت آئے گا جو اس چیز کا شکار ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی پھر شان میں گستاخی کرنے میں کوئی اس کو آڑ نہیں آتی پھر، صحیح، اور کہ معاملہ اسی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دروازہ کھولیں گے آپ تو سارے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ظفر اقبال صاحب کا سوال کہ قسم توڑنے کے بعد کفارے کے روزے رکھنا متواتر کے ساتھ رکھے جائیں یا وقفے کے ساتھ، یہ بھی آپ کا جواب دیا جا چکا ہے کہ ضروری نہیں ہے ضروری متواتر نہیں ہے۔ رکھنا۔ جی بالکل۔ خزنہ ریاض نے پوچھا ہے کہ فاتحہ خوانی کرنا غلط کیوں ہے؟ فاتحہ خوانی کرنا صحیح تب ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ فاتحہ خوانی کرنا تب صحیح ہوگا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہو، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ خوانی کی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فاتحہ خوانی ہے، کیونکہ جو کام اسلامی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت سے نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اسلامی کام نہیں ہے، وہ پھر بدعت ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید سب بیٹھ کے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اور اس کا ثواب کسی مرے ہوئے شخص کو آپ بھیج رہے ہیں، تو یہ وہ ایسا عمل ہے کہ جو کبھی بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں پایا گیا، اور جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ثواب کی نیت سے ہی کر رہے ہیں، اور جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو وہ کام بدعت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص کچھ بھی ہمارے اس امر میں یعنی کہ دین میں کوئی بھی نئی بات نکالے گا جس کا ثبوت ہم سے نہ ملتا ہو تو وہ رد ہے، مردود ہے، تو بدعت ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ تراویح کی جو تعداد پر بات کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال اسی پر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے کہ 8 رکعت 11 رکعت یا جو 20 رکعت کے قائل ہیں، تو جو 20 رکعت پڑھنے والے لوگ ہیں دلائل تو وہ بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ضعیف روایات ہیں، تو کیا نوافل کو زیادہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ پہلے بھی بتایا، ہر دفعہ میں رمضان کے سیشن میں نے بتایا ہے کہ حرج یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، جو میں نے ابھی بھی کہا، اس کے لیے آپ کے پاس سب سے بہترین نمونہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس تو جب آپ نوافل ادا کر رہے ہیں یا فرائض ادا کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو سب سے کیا نام ہے، سب سے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں رکعتیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھائی میں نوافل زیادہ پڑھ رہا ہوں؟ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور نیک ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 پڑھی ہیں، ہم مسنون تعداد رکعت کو مسنون کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کوئی معلوم ہے فجر میں آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 سنتیں 2 فرض، صحیح۔ آپ کوئی 4 سنت، بھائی میں تو نفل پڑھ رہا ہوں، تو وہ پھر فجر کا حصہ نہیں رہے گا نا، وہ آپ مسنون کا حصہ نہیں رہے گا۔ ویسے تو آپ جب بھی چاہے جتنی چاہے پڑھتے رہیں، ظہر کی جب آپ کو ملتا ہے کہ 4 رکعت پہلے، پھر 4 فرض 2 رکعت بعد میں، یا 2 رکعت پھر 4 فرض اور 4 رکعت، جو طریقہ ملتا ہے بس اسی جی میں یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ وہ طریقہ کار کو مسنون سے دیتے ہیں نا۔ تو تراویح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کا مسنون طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا جائے گا اور اس کی تعداد رکعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جائیں گی۔ مثال ایک اور میں اس پہ ایڈ کرتا ہوں کہ آپ 4 رکعت ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ لیتے ایک سلام سے تراویح کی؟ کیونکہ ملتا نہیں طریقہ یہ،
کیونکہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ نفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پہ سلام پھیرا کرتے تھے. آپ 3 رکعت ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ لیتے تراویح کی؟ 3 ایک ساتھ پڑھیں اور سلام پھیر لیں. آپ اسی نے پڑھتے کیونکہ نفل میں اللہ کے صرف مغرب کا ہی ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہے نا, صحیح ہے, صرف مغرب کا ملتا ہے. صرف مغرب کا تو ملتا ہے. آپ اسی طریقے سے تراویح جو ہے وہ نفلی ضرور ہے, لیکن طریقہ کار تو وہی لیا جائے گا نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. صحیح. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے, تو ہم بھی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں. 3 رکعت یا 4 رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھتے ایک سلام سے. تو آپ کیا تو ہم جب اس کا پورا مصنون طریقہ, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تو آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے جی, 2 آپ ہلکی رکعت, پھر آپ 2 پڑھتے بڑی طویل پڑھتے, اتنی طویل پڑھتے کہ وہ اس کے جو حسن اور اس کی طوالت عائشہ کہتی ہے میں بیان نہیں کر سکتی. پھر آپ اس کے بعد آرام فرماتے, پھر آپ 2 رکعتیں اور پڑھتے, وہ ایسی پڑھتے جو 4 جو آپ نے جو پچھلی 2 پڑھی ہیں اس سے ہلکی ہوتی, اس کی وہ کہتے ہیں حسن اور ان کی کہتی ہیں طوالت کو تم مجھ سے نہ پوچھو کہ کیا ہے. پھر سلام پھرتے, پھر 2 رکعت اور پڑھتے, وہ پہلے والی سے اور ہلکی کر دیتے آپ. تو یہ پورا طریقہ آپ دیکھیں نا, راوی بیان کر رہی ہیں, حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی خالہ کے گھر میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پڑھی تھی آپ کے ساتھ. ان 2 نے مطلب پورا اس کو نقشہ کھینچ دیا کہ کیسے نماز پڑھتے تھے, کیا اس کی خوبصورتی ہوتی تھی, کب وقفہ کرتے تھے, کس طریقے سے پڑھاتے تھے, کیا ٹھہر ٹھہر کے تلاوت ہوتی تھی. تو آپ جب ہر ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں تو 20 رکعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آ جائیں بھائی. وہاں پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 سے بھی زیادہ پڑھی ہوں, 20 تو بہت دور ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے, حتیٰ کہ میں نے شاید پچھلی بار بتائی تھی آپ کو, کیونکہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ہمیں یہ مل جائے نا, جو کہ ملتا ہی نہیں ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن پڑھائی تھی اس پہ کتنی رکعت پڑھی تھی. جی جی جی, یہ ملتا ہے بالکل. مستر ابو یعلا میں ہے حسن سند کے ساتھ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی نا, جو تو سب مانتے ہیں, جی جی جی, اس کی رکعتیں مل جائیں گے, مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا. 3 دن جو آپ نے مستر ابو یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے, ایک حسن سند کے ساتھ ہے کہ وہ 11 رکعت پڑھائی ہیں آپ. صحیح, واضح بالکل. تو بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم. کہ جو جہاں سے تراویح اسٹارٹ ہوئی ہے, ابتدا ہوئی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے, رمضان کی ان راتوں میں ہوئی ہے. تو وہ 3 راتوں میں جو آپ نے پڑھائی ہیں ان کی رکعتیں واضح ہیں کہ 11 رکعت پڑھائی ہیں. تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر عمر بن خطاب نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ جب انہوں نے بھی جمع کیا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنایا, تب بھی 11 رکعت کے پڑھانے کا حکم دیا. صحیح, بالکل واضح بات ہے, بالکل واضح. اب جو وہ ہے نا تابعین کا کسی کا تبع تابعین سے, تو ہم تو دیکھیں, ہم ایک بات کرتے ہیں, ہم اللہ رسول کے پیروکار ہیں. سب سے اہم چیز فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور جب کسی چیز میں دینی معاملے میں تنازع ہو جائے گا تو ہم پہ کیا لازم ہے کہ ردوہ الی اللہ والرسول, اللہ رسول کی طرف لوٹا دیں. حضرت عائشہ کی واضح حدیث اللہ کے رسول سے, رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت. جابر رضی اللہ عنہ کی واضح حدیث 2 رکعتیں پڑھی 11 رکعت. اور یہ میں نے آپ کو ابھی روایت بتائی مصنف ابو یعلا کی کہ جو 3 دن نماز پڑھائی 11 رکعت. صحیح, تو اس سے زیادہ ہے ہی نہیں ثابت. ہاں وہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے, ابن عباس کی ہیں, عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ 13 رکعت کا جو ملتا ہے. ہاں سوری میں جب سے جابر کیا ہے معذرت, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, ان کی خالہ ہے میمونہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا, منذر عبد الرحمن صاحب نے سوال اور کیا کہ میرا ایک سوال قصر نماز کے متعلق بھی ہے کہ میں نے سفیان صاحب کو بات کرتے سنا ہے کہ ہمیں پاکستان اور ملک سے باہر اب قصر نہیں کرنی چاہیے. تو اگر جو لوگ ملک سے باہر ٹیمپریری ریزیڈنس پر رہتے ہوں, شیئرنگ میں رہتے ہوں, اپنا گھر بھی نہ ہو, تو ایسے لوگ تو سفر میں ہی کنسیڈر کیے جائیں گے, جبکہ ہمیں معلوم ہے ہم نے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے, یعنی کہ واپس اپنے گھر آنا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر مسلمین سفر میں مقیم بھی ہو جائیں تب بھی قصر کر سکتے ہیں. مقیم سے مراد یہ کہ وہ ٹھہر جائیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. دیکھیے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ بھائی جیسے انہوں نے اپنی مجبوریاں بیان کی ہیں وہ سفری مجبوریاں ہیں, تو کیونکہ دیکھیں آپ شیئرنگ پہ بھی رہ رہے ہیں نا, جی جی, اسی گھر میں اگر آپ شیئرنگ پہ بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹھکانہ مل چکا ہے, اور وہ ٹھکانہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا ویزا ریزیڈنس پرپز کا آپ نے دیا ہے, جاب پرپز کا ہوگا نا ویزا, تو وہ جو اقامہ ہوتا ہے اس کا تو پورا 1 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. اب آپ 1 سال کے لیے سیکیور ہیں وہاں پہ, 1 سال کی آپ کی جاب نوکری, سوائے اس کے کہ کوئی اور معاملہ ہو جائے آپ کے ساتھ, کوئی انجانی ہو جائے آپ کے ساتھ, لیکن آپ کا تو وہ ویزا بھی لگ گیا, آپ کی جاب بھی لگ گئی. 1 سال کے میں آپ کو پھر پوری ایک چھٹی ملے گی مہینے کی, آپ واپس آئیں گے, آپ پھر چلے جائیں گے, آپ کا اقامہ کی اس کی فیس بھریں گے, آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا. اب وہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہو, تو بہت سے لوگ ایسے تو
اپنے ملک میں رہتے ان کا گھر ہی نہیں ہوتا. جی جی. تو اب وہ یہ تھوڑی کہ میں سڑک پہ رہ رہا ہوں تو میں سفر میں آ گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. باقی میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو ایک رائے سمجھ رہے, فہم سمجھ, یا میری اپنی ایک سوچ سمجھ رہے کہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا کہ جب آپ کی نوکری لگ گئی ہے, آپ کو اقامہ مل چکا ہے, ویزا آپ کے پاس ہے, آپ کے کسی بھی جگہ پہ آپ ریزیڈنس آپ نے اختیار کر لی ہے, آپ کو سیلری مل رہی ہے, مہینے کے بعد 1 سال کی 1 مہینے کی چھٹی آپ کی بک ہے, پھر آپ کس حساب سے سفر میں ہیں؟ پھر آپ کا سفر میرے حساب سے تو نہیں بنتا. محمد سیف صاحب نے پوچھا ہے کہ 27ویں شب ہی کیا لیلۃ القدر ہے؟ یہ ہم لیلۃ القدر والے اس میں نہیں کریں؟ ہاں, اس کو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا اسی حوالے سے زیادہ ہوگا, اس میں وضاحت کے ساتھ مزید بھی حوالے سے بات کریں گے. سوائے لیکن مختصر جواب اگر وہ ابھی ہے کیونکہ لائف, تو مختصر جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پہلے وہ نشانیاں بتائی گئی نہیں شب قدر کی, پھر جو ہے وہ 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا, آپ ان کی صلح کرانے لگے اور اللہ نے وہ نشانیاں آپ کے ذہن سے اٹھا لی اور آپ نے فرمایا اسی میں تمہاری بہتری ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. تو طاق رات 21, 23, 25, 27, 29 پانچوں ہیں. صرف 27 جو ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہے, بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ صحیح بخاری میں کہ آپ نے خواب بتایا صحابہ کرام کو کہ میں نے دیکھا کہ میں مٹی اور پانی پہ سجدہ کر رہا ہوں, اور وہ 21ویں رات تھی اور وہ لیلۃ القدر تھی. تو وہ مطلب 21ویں آپ کے دور کی ملتی ہے, 23ویں بھی ملتی ہے, اور اس کی نشانی سب کی الگ الگ ملتی ہے. اس لیے وہ طویل بات ہے, وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ میں بتائیں گے ہم آپ کو, لیکن ایک 27ویں صرف مخصوص نہیں ہے. صحیح. ان کا ایک اور سوال ہے محمد سیف کا کہ جنگ نہروان کیوں پیش آئی, اس کی تھوڑی سی وضاحت بتا دیں. تھوڑا یہ بھی طویل ہو جائے گا لیکن مختصراً بتانے کی کوشش کر لیں آپ, پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جنگ نہروان جب خوارج نے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, جمل میں بھی, صفین میں بھی, اور اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی, اس کے بعد جب ان کو لگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اب جو ہے وہ مسئلہ تحکیم شروع ہو چکا ہے, یعنی کہ اب ملاپ ہونے لگا ہے, اتحاد ہونے لگا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہوتے ہیں حکم بننے والے, اب ہمارا جو ہے وہ, اور قرآن کی آیت تو وہ فوراً دے دیا کرتے تھے نا, انہوں نے قرآن کی آیت دے دی کہ بھائی ان الحکم الا للہ, کہ حکم تو صرف اللہ دے سکتا ہے, حاکم اللہ ہو سکتا ہے, فیصلہ اللہ کر سکتا ہے, تو تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تو انہوں نے حاکم ماننے سے انکار کر دیا علی رضی اللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. وہ لوگ جو کفر, انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا, اور جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے ان سب پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ قرآن مجید کی آیت کے انکاری ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے, ان سے جا کے انہوں نے مناظرہ کیا خوارج سے, اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں ثابت کر دوں کہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے, حکم بنانا, تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن مجید آپ پیش کریں ہم مان جائیں گے. تو انہوں نے آیت پڑھ دی کہ جب مرد و عورت کی طلاق ہو تو مرد کے خاندان میں سے ایک حاکم بنا لو اور ایک خواتین کے اس پہ سے بنا لو. تو جب انہوں نے یہ دلائل پیش کیے تو وہ سجدہ لگائے, ایک آیت پہ گمراہ کیا ہوا تھا نا ان کو. صحیح. تو 3000 خوارج نے یا 2000 خوارج نے اسی وقت جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا. صحیح. اور وہ واپس آ گئے تھے. ابن عباس رضی اللہ, وہ ایک سمجھدار آدمی گئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے جو باقی جب کی ضد پہ اڑے رہے, پھر ظاہر ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی, کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار تھے, انہوں نے تو کفر کے فتوے لگا دیے تھے. اور پھر یہ سب سے اہم بات یہ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بھی پیشین گوئی موجود تھی, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ حق کے زیادہ قریب تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو خوارج سے جنگ کرے گا وہ حق کے قریب ہوگا, اور اس کی نشانی بتائی کہ جو اس کا سردار ہوگا نا خوارج کا, وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا, اور ایسا ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے, لٹکا ہوا گوشت لٹکا ہوتا ہے, ایسا بازو. تو جب جنگ کی علی رضی اللہ عنہ نے, پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے معاملہ آخر تک پہنچانے کا, تلاش کرو اس کو, تلاش کیا نہیں میرا, انہوں نے پھر تلاش کرو, اس پہ لاشوں میں دیکھو, نیچے دباؤ کہیں, پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہوں نے نکال دیا. جب انہوں نے سجدہ کیا پھر اللہ کے آگے کہ یہی کام جو ہے کہ, اور پتہ کہ یہ صرف یہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی, پھر ان کی حق میں پوری ہوئی کہ انہوں نے جنگ کی, وہ حق کے قریب بھی ہو گئے اور قتل بھی کر دیا اور سب کو جلا بھی دیا. پھر صحیح. اور بعد میں پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ جلانا نہیں ہے, تو انہوں نے پھر اس سے رجوع کیا کہ مجھے معلوم ہوتا تو میں ان کو یہ سزا نہ دیتا. تو یہ ساری چیزیں ان خوارج کے ساتھ تھیں, اور مطلب اس پہ بہت سارے ہماری یہ کیا نصیحتیں ہیں. آپ دیکھیے
نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایسا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ تم اپنے آپ کو ان کے سامنے ہیچ سمجھو گے. ایسی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ تمہیں لگے گا ان کی نمازوں تو بہترین نمازیں کسی کی نہیں ہے. ایسی تلاوت کریں گے لہک لہک کے خوبصورت آواز میں, لیکن قرآن ان کی اس ہڈی سے نا حلق سے بھی نیچے نہیں اترا ہو. تو ظاہر پہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں پھر جو ہے نا وہ اس پہ فیصلے نہیں کیے جاتے. اور کبھی کبھی آپ کا ایکسٹرا آپ کو جو تقویٰ لگ رہا ہوتا ہے وہ تقویٰ نہیں ہوتا, وہ آپ کو گھمنڈ کا شکار کر دیتا ہے. اور وہ گھمنڈ جو ہے وہ آپ کو اس حد تک لے آتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کو بھی کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آدمی متوازن رہے, میانہ روی اختیار کرے, اپنے میں عاجزی پیدا کرے, اپنے عمل پہ توجہ دے اور اپنی عبادات کو اپنے اور اپنے رب کی حد تک محدود رکھے. اگر آپ کوئی زیادہ عبادت کرنے لگے تو دوسروں کو آپ حقیر نہ سمجھیں. آپ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے اور آپ اسی سے اس کے بدلے کی امید رکھیں, بندوں سے بدلے کی امید نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. خضرہ ریاض کے ایک سوال کا آپ نے جواب دیا تھا, وہ اس کے جواب میں پھر کہتی ہیں کہ ناٹ کلیئر اباؤٹ فاتحہ. پھر پیپل کوشچن کرتے ہیں کہ ہاں قرآن ہی تو ہے, کیوں پھر رانگ ہیں ہم, یعنی قرآن مجید تو پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کیوں, میں نے بتایا نا قرآن مجید ہم ان کو کس طرح مطلب پوچھنے کے کیسے جواب دیں گے. جب میں نے بتایا کہ آپ کے پاس طریقہ کار قرآن اسلام پر عمل کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں, ایک قرآن مجید, ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دونوں طریقوں سے آپ کو یہ نہیں ملتا کہ آپ نے فاتحہ خوانی کر لینی ہے, قرآن ہی پڑھنا ہے نا, نہیں ملتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ 2 دن میں قرآن مجید ختم کر لیں, بھائی قرآن ہی پڑھا ہے نا میں نے 2 دن میں, یہ اچھی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا, اس نے کچھ نہیں پڑھا. اب وہ سوال کرے بھائی میں نے اچھا کام کیا تھا, تو اچھے کام کی کتنی ہی اچھی نیت ہو آپ کی, لیکن اگر وہ اس کا طریقہ اس کی سنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو تو وہ کتنا ہی اچھا کام ہو, وہ کام بدعت ہی کہلائے گا, وہ کام کبھی بھی اسلام نہیں بن سکتا. آپ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں, آپ کہیں میں 4 سجدے کروں گا کہ میں تو اچھا کام کروں, سجدے زیادہ کرو, لیکن وہ 2 سجدے آپ کے بدعت ہی شمار ہوں گے جو آپ ایکسٹرا کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اسلام پہ جب بھی عمل ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے حدیث قرآن مجید کی آیت ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث موجود ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سیشن انشاءاللہ سیشن نمبر 13 کے ساتھ ہم اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. تب تک کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا.